بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ چند بنیادی باتیں حدیث پڑھنے سے پہلے سمجھنی ضروری ہے۔ حدیث کے مثلاً حدیث کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی، حدیث کی موضوع اور غرض و غایت۔ حدیث کے لغوی معنی ہے بات یا گفتگو، اور اسی طرح نیا، بات، گفتگو اور نیا۔ بات کرنے کو بھی حدیث کہتے ہیں، عربی کے اندر گفتگو کرنے کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، اور نیا یعنی جدید، اس کے لیے بھی حدیث کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب بات کرنا یا گفتگو کرنا، یہ اس اعتبار سے کہ جیسے کلام پاک اللہ تبارک و تعالی کا نازل ہوتا تھا، وہ ایک انداز اور تلاوت کے انداز میں نازل ہوا ہے، تلاوت کے انداز میں بھی نازل بھی ہوا ہے، اور تلاوت ہی کے انداز میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی وہ پڑھا جاتا ہے باقاعدہ، یعنی اس طرح بظاہر کہ جس طرح ہم بات کرتے ہیں آپس میں، اس طرح اس کا معاملہ نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں جیسے احادیث ہے، احادیث میں عموماً یا بہت سے مقامات پر یہی ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی سوال کیا، اس کا جواب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا خود آیت اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، بتایا۔ تو اگر دیکھا جائے تو عموماً گفتگو وغیرہ ہی ہوتی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے، فرماتے تھے، تو اس لیے اس کو حدیث کہا گیا۔ اس اعتبار سے بھی حدیث کہنا درست ہے، اور اس اعتبار سے بھی حدیث کہنا درست ہے، جدید کے اعتبار سے، اس اعتبار سے بھی حدیث کہنا درست ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات قدیم ہے، تو اللہ کا کلام بھی قدیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے تو اللہ تعالیٰ کا کلام بھی قدیم ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ جدید ہے، یعنی حادث ہے۔ حادث کا مطلب اس کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے، تو اس لیے حادث کہتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز حادث ہے، قدیم کوئی چیز نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے، قرآن کے مقابلے میں وہ حدیث ہوا، یعنی جدید ہوا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ قرآن کے مقابلے میں پھر وہ کیا ہوا؟ جدید اور نیا ہوا، قدیم نہیں ہوا۔ اس اعتبار سے بھی حدیث کہنا درست ہے۔ بہرحال اتنی بات سمجھ لیں ذہن میں کہ حدیث کے معنی بات کرنے کے، گفتگو کرنے کے، اور نیا جدید جو ہوتا ہے اس کے ہیں۔ حدیث کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر، صحابہ کرام کے قول، فعل اور تقریر، اسی طرح تابعی کے قول، فعل اور تقریر، انہیں بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر، صحابہ کرام کے قول، فعل، تقریر، اور تابعین کے بھی قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ قول کا آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بات ارشاد فرمائی، فعل کا بھی پتہ ہے کوئی کام کیا، تو تقریر کا کیا مطلب ہے؟ تقریر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا، یا کسی کا کیا گیا کوئی کام بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نکیر نہیں فرمائی، انکار نہیں فرمایا۔ تقریر کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے کسی نے کوئی بات کہی، یا کسی نے کوئی کام کیا، یا کسی کے کام کرنے یا بات کہنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ سوال نہیں کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی، انکار نہیں فرمایا، منع نہیں فرمایا، تو اس کو تقریر کہتے ہیں۔ تقریر سے وہ عام تقریر مراد نہیں ہے جو ہم بیان وغیرہ کے معنی میں لیتے ہیں۔
تو حدیث کے اصطلاحی معنی کیا ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر، صحابہ کرام کے قول، فعل اور تقریر، اسی طرح تابعین کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ اور تقریر کی بات میں نے آپ کو بیان کر دی۔ نکیر نہ فرمانا، خاموش رہنا، یہ بھی تائید ہوتی ہے۔ موضوع کیا ہے؟ حدیث کا موضوع کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک حدیث کا موضوع ہے۔ حدیث کا موضوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، کیونکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے ہی بحث کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا وغیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، معاشرت، لوگوں کے ساتھ کی زندگی، ازواج مطہرات کے ساتھ کی زندگی، اولاد کے ساتھ کی زندگی، دوست احباب کے ساتھ کی زندگی، غزوات کی زندگی، سفر کی زندگی، حضر کی زندگی، مقام کی زندگی، عبادات کی زندگی، غیر عبادات کی زندگی، تجارت کی زندگی، ساری کی ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آپ صلی اللہ، اس کا موضوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ غرض اور غایت، غرض و غایت کیا ہے، یعنی اس کی غرض کیا ہے اور انتہا کیا ہے؟ تو اگرچہ غرض و غایت یہ دو لفظ ذکر ہوتے ہیں، مگر ان کا مصداق ایک ہی ہوتا ہے، اس لیے اس کی غرض جو ہے وہ دعائیں اور فضیلتیں حاصل کرنا ہے جو حدیث پڑھنے پڑھانے پر وارد ہوتی۔ ان کا غرض جو ہے، ان کی غرض جو ہے، حدیث پڑھنے کی جو غرض ہے وہ دعائیں اور فضیلتیں حاصل کرنا ہے جو حدیث پڑھنے پڑھانے پر وارد ہوتی ہے، یعنی حدیث پڑھنے پڑھانے کے متعلق جو دعائیں آئی ہیں یا جو فضیلتیں بیان کی ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر فرمایا، نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاها وأداها کما سمع۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے کہ جس نے میرے بات کو سنا، اس کو محفوظ کیا، وہ اداہا کما سمع، اور اس نے جیسا سنا تھا بغیر رد و بدل کے۔ اصل بات میں رد و بدل کے بغیر، یہ آپ جو میرے الفاظ کہہ رہے ہو ان الفاظ کو خاص طور سے ذہن میں رکھیے گا۔ اصل بات میں رد و بدل کے بغیر، اصل بات میں رد و بدل کے بغیر اس نے آگے پہنچایا۔ اصل بات میں رد و بدل کے بغیر اس نے آگے پہنچایا۔ یہ دعا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نظر اللہ، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ کب رکھے؟ کل بروز قیامت رکھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہم ارحم خلفائی، یا اللہ میرے خلفاء جو ہے ان پر رحم فرما۔ تو قیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ومن خلفاؤک یا رسول اللہ، کہ آپ کے خلفاء کون ہوں گے اللہ کے رسول؟ قال الذین یروون احادیثی، میرے خلفاء وہ ہوں گے کہ جو میری احادیث کی روایت کریں گے، جو میری احادیث کو روایت کریں گے، بیان کریں گے، پڑھنے والوں کو پڑھائیں گے، دوسروں کو سنائیں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے، لوگوں تک، تو وہ میرے خلفاء ہوں گے۔ یہ بھی دعا حاصل ہو جائے غرض و غایت میں۔ اسی طرح بعض حضرات نے فرمایا، بعض علماء کرام نے فرمایا، حدیث کی جو غرض و غایت ہے، الفوز بسعادت الدارین، دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کرنا۔
الفوز بسعادت الدارین، دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کرنا۔ پتہ چلا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف آخرت کی کامیابی کے لیے نہیں، اس پر عمل کر کے دنیا کی اور آخرت کی، دونوں جہانوں کی، دنیا کی بھی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے اور حاصل ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر عمل کر کے۔ اب فضیلت کیا ہے علم حدیث پڑھنے پڑھانے کی؟ علم حدیث کی فضیلت، اس کا تعلق تو وہ بہت ساری بے شمار آیات قرآنیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے ثابت ہے ہی۔ مثلا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ آپ سمجھائیے لوگوں کو، اس لیے کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو، تنفع المؤمنین، ایمان والوں کو نفع دے گا۔ تو پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سمجھاتے ہیں وہ حدیث ہی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر حدیث، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے وہ بیان فرمائی، پھر کچھ اور سمجھانے کے نصیحتوں کے اعتبار سے خود صحابہ کرام نے بھی اپنے طور سے جو باتیں سمجھی وہ بیان فرمائی، پھر اسی طرح تابعین نے بھی کی، اور یہ سلسلہ آج تک چلتا ہوا آ رہا ہے۔ پھر یہ احادیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، صحابہ کرام کے اقوال، تابعین وغیرہ، آج تک پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث، جو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، وہ آج تک پڑھے پڑھائے، سمجھے سمجھائے، سیکھے سکھائے اور سنے سنائے جاتے رہتے ہیں۔ تو یہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین اس کا سبب ہے۔ اب دیکھیے یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کسی موقع پر یہ ضروری ہے کہ کسی بات کے متعلق اگر کسی سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، اس وقت صحیح اور مناسب موقع ہے تو اس وقت، ورنہ بعد میں کسی اور موقع پر اس غلطی کے متعلق یا اس بات کے متعلق اس کو حدیث کوئی ہو، حدیث سنا دی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بتا دی جائے، تو وہ اس کو فائدہ دے گی، ضرور دے گی فائدہ، بھلے اس نے ابھی قبول نہیں کیا، لیکن ہم نے اس کو جب بتا دیا اس کے ذہن میں آ تو گئی نا، کانوں میں پڑ گئی ہے وہ بات، انشاءاللہ فائدہ دے گی۔ لیکن ایمان والوں کو فائدہ دے گی، مطلب یہ ہے کہ جو ماننا چاہے ان کو فائدہ دے گی۔ اسی طرح یہ نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاها وادہ، کہ اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے، سرسبز و شاداب رکھے ایسے شخص کو۔ اسی طرح اللہم ارحم خلفاء، یہ فضیلت بھی ہے، یہ دعائیں بھی ہیں، یہ فضیلت بھی ہے۔ بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، تو یہ فوائد اور یہ فضیلتیں حاصل کرنا یہ مقصد ہے۔ الحمدللہ، اب خطبہ دیکھتے ہیں۔ حضرت نے جو خطبہ ذکر فرمایا، حضرت مولانا عاشق اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، الحمدللہ الذی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالته، من اختص من بین الانام بجوامع الکلم وجواہر الحکم۔ اصل میں یہاں پر سب سے پہلی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ یہاں پر بسم اللہ کی کتاب کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ جس حدیث کے اندر یہ بات آئی، من، ایک منٹ ذرا میں سوچوں، حدیث کے الفاظ ذہن سے نکل گئے مجھ سے، عربی کے نا۔ بسم اللہ اور الحمدللہ سے شروع کرنے کے متعلق
حدیث آئی ہیں. ہاں، کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع، اور ایک روایت کے اندر فہو ابتر. فرمایا کہ ہر اہم کام جو اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ ناقص رہتا ہے. اقطع ابتر دم کٹے کو کہتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے دم کٹا جو ہوتا ہے وہ ناقص ہی کہلاتا ہے. ناقص مراد، اور یہ ناقص کو بھی کہتے ہیں. ابتر اور اقطع ناقص کے لے کے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے سورۃ الفلق، سورۃ الناس وغیرہ کے اندر، سورہ لہب کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جس کی اولاد مرد اولاد نہ ہو، یعنی نرینہ اولاد نہ ہو، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرتے تھے. تو کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اقطع، کہ ہر اہم کام جو اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ ناقص رہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہوئے اس حدیث پر عمل کیا، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد خطبہ ذکر کیا الحمدللہ الذی شرفنا، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی. اچھا، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہوئے کس چیز پر عمل کیا؟ کہ ایک اور حدیث ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اقطع وفی روایت فہو ابتر، کہ ہر اہم کام جو اللہ کی حمد و ثنا کے بغیر شروع کیا جائے وہ ناقص رہتا ہے. تو اب یہاں پر سوال ہوتا ہے، ہر کتاب کے شروع میں یہ بحث آپ کو پڑھنے ملے گی، اس لیے اس بحث کو یہاں ابھی اچھی طرح سمجھ لیجئے تاکہ آگے جو بھی کتابیں پڑھیں ان میں اگر یہ بحث پڑھانا یا بتانا بھول بھی جائے تو یہ بحث آپ نے پڑھی ہو کہ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ ابتدا بسم اللہ یا ابتدا بحمد اللہ. اب دونوں کے بارے میں حدیث آئی، احادیث ہیں، جیسا کہ میں نے الفاظ آپ کو پڑھ کر سنائے ہیں. اور یہاں پر کتاب کی ابتدا تو ہو گئی بسم اللہ سے، الحمدللہ سے ابتدا نہ رہی. الحمدللہ سے ابتدا، کیونکہ ابتدا تو بسم اللہ سے ہو گئی نا، الحمدللہ تو اس کے بعد آ رہی ہے. تو کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ پر تو عمل ہو گیا، مگر کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ والی حدیث پر عمل نہیں ہوا. اب اگر بحمد اللہ والی حدیث پر عمل کرنے کے لیے الحمدللہ سے ابتدا کرتے ہیں تو کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ والی حدیث پر عمل نہیں ہوا. تو اس لیے یہاں پر ابتدا کے متعلق دونوں حدیثیں ایک ہی درجے کی آئی ہیں، لیکن بیک وقت ایک حدیث پر عمل ہو سکتا ہے، دوسری حدیث پر عمل نہیں ہو رہا. بیک وقت ایک حدیث پر عمل ہو رہا ہے، دوسری حدیث پر عمل نہیں ہو رہا. ابتدا بالبسم اللہ کرتے ہیں، ابتدا بسم اللہ کرتے ہیں تو ابتدا بحمد اللہ رہ جاتی ہے، ابتدا بحمد اللہ کرتے ہیں تو ابتدا بسم اللہ رہ جاتی ہے. تو اس کا پھر کیا صورت ہے اور اس کا کیا جواب ہے؟ سوال آ گیا سمجھ میں آپ کو، جو یہاں ایک اشکال ہوتا ہے. مجھے ذرا مائک کھول کے بتا دیں کہ سوال سمجھ میں آ گیا آپ کو. ابتدا بسم اللہ، ابتدا جی استاد صاحب سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے. تو اس کا جواب جو اس کے ویسے تو بہت لمبی بحث چلتی ہے نا، لیکن اس کا میں مختصر سے جواب یہ دے دوں. ایک ابتدا ہوتی ہے بالکل، یعنی جسے ابتدا حقیقی کہا جاتا ہے. ایک ابتدا حقیقی ہوتی ہے اور ایک ابتدا عرفی ہوتی ہے. ایک ابتدا حقیقی ہوتی ہے اور ایک ابتدا عرفی ہوتی ہے. ابتدا عرفی تو یہ ہے کہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے، جیسے یہاں بسم اللہ، تو اس کو ابتدا عرفی کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ سے کتاب کی ابتدا ہو رہی ہے. یعنی اگر کوئی چیز لکھی ہوئی ہے تو جو سب سے اوپر اور سب سے شروع میں جو چیز لکھی ہوئی ہے، ہر دیکھنے والا یہ کہتا ہے کہ ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے. تو یہ تو ہوئی ابتدا عرفی. اور ابتدا حقیقی کیا ہوتی ہے؟ ابتدا حقیقی کہتے ہیں کہ
مقصد یعنی اس کتاب کا اہم مقصد کی جو ابتدا ہو رہی ہے، اس کتاب کے مقصد کی جو ابتدا ہو رہی ہے اسے ابتدا حقیقی کہا جاتا ہے۔ تو بسم نہیں آ اللہ رہی، جی آواز بالکل بھی نہیں آ رہی آپ کی۔ استاد آواز صاحب نہیں آواز آ رہی؟ کلیئر ہے بس، جی میرے پاس آواز نہیں آ رہی؟ آ ابھی آ رہی رہی ہے۔ ہے آواز؟ آ رہی ہے، جی جی، ٹھیک ہے، اس کے چلیں پاس ٹھیک، نیٹ ایشو ہے۔ ہو سکتا ہے پھر آپ کے پاس نیٹ کا ایشو ہو۔ تو بسم اللہ کے ذریعے سے جو ابتدا کی ہے، اس بسم اللہ کے ذریعے سے ابتدا کرنے میں ابتدا عرفی مراد ہے۔ ابتدا عرفی اس کے اندر ہو گئی کہ بسم اللہ سے بالکل کتاب ہی کی ابتدا ہو رہی ہے، اور پھر جب مقصد کتاب کی ابتدا الحمدللہ سے کی، اس سے اس ابتدا والی اس حدیث پر بھی عمل ہو گیا۔ کیوں کہ ابتدا حقیقی میں الحمدللہ لے کر آ گئے، یعنی ابتدا عرفی جسے یعنی عرف میں بھی کہا جاتا ہے کہ جو سب سے اوپر اور سب سے پہلی چیز ہوتی ہے اس سے ابتدا کے یہاں سے شروع ہو رہی ہے، تو ابتدا عرفی کے اعتبار سے بسم اللہ والی حدیث پر عمل ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ابتدا حقیقی یعنی جو مقصد کتاب ہے اس کے اعتبار سے جب خطبہ شروع کیا تو ابتدا حقیقی کے اعتبار سے الحمدللہ والی حدیث پر عمل ہو گیا، دونوں حدیثیں جمع ہو گئیں۔ ہمارا احناف کا طرز بھی اہل سنت والجماعت میں سے جو چاروں فقہا ہیں اہل سنت والجماعت کے، ان میں سے جو احناف ہے حنفی، ان کا طرز بھی یہ ہے کہ وہ لوگ زیادہ تر عمل اس طرح کرتے ہیں، ہم احناف کے حدیث جمع ہو جائے، سب سے پہلی کوشش ہماری ہوتی ہے کہ جتنی بھی احادیث ہیں وہ سب جمع ہو جائے، تو اس طرح ابتداء حقیقی اور ابتداء عرفی والی صورت میں دونوں حدیثیں جمع ہوگی۔ اچھا، الحمدللہ الذی شرفنا علی سائر الامم، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں شرف بخشا تمام امتوں پر، یعنی امت محمدیہ کو دیگر امتوں پر شرف اور عزت اور فضیلت بخشی، برسالت من اختص من بین الانام بجوامع الکلم، ایسے رسالے کے ذریعے سے یعنی ایسی چیزوں کے ذریعے سے لوگوں میں سے جن کو خاص کیا جوامع الکلم کے ساتھ، یعنی ایسے جامع کلمات ہم کو عطا کیے گئے، وجواہر الحکم، اور حکمت سے بھرپور موتی، ایسے جامع کلمات اور حکمت سے بھرپور موتی وہ ہمیں عطا کیے اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں میں سے، اور تمام انسانیت میں سے اللہ تعالی نے امت محمدیہ کو یہ شرف بخشا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ایسے ایسے جامع کلمات عطا کیے گئے، جب آپ آگے آگے پڑھیں گی آپ کو انشاءاللہ اندازہ ہوگا کہ کیسے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں۔ اچھا، حمد اس کے بعد کا درجہ ہوتا ہے، ثنا کا درجہ ہوتا ہے، تعریف کا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا درجہ ہوتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ما نطق اللسان بمدحہ ونسخ القلم، اور تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی تمام تعریفیں نہیں، درود و پاک بھیجیں اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ درود و پاک نازل فرمائے علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آلہ وصحبہ آپ کی اولاد پر یعنی اہل بیت، وصحبہ آپ کے تمام صحابہ پر، درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو، وعلی آلہ آپ کی اولاد پر یعنی اہل بیت پر، آلہ کے اندر اولاد نہیں، آپ کے گھر والوں پر، صرف اولاد، یہ آلہ کا ترجمہ اولاد میں نے غلطی سے کر دیا، آپ کے گھر والوں پر یعنی آپ کی ازواج مطہرات پر، آپ کی بنات پر، اور اہل بیت جنہیں کہتے ہیں یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، اصل اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اصل اہل بیت ہے، باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ جب اہل بیت کی فضیلت کے بارے میں نازل ہوئی تو آیت نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کر کے ایک چادر کے نیچے فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، کہ یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، انہیں بھی آپ پاک کیجئے اللہ تبارک و تعالی نے۔ تو آپ کے اہل بیت ازواج مطہرات اور اولاد، یعنی یوں سمجھ لیں آسان لفظوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو گھرانہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میں نے اس لیے کہا ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے حضرت علی کیوں نہیں کہا، کیونکہ حضرت علی کی بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد اور بھی بیویاں تھی، تو اس لیے وہ شامل نہیں ہے، صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی اور ان کے بچے شامل ہیں، تو اس لیے میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ کہا ہے۔ تو پتہ چلا درود و سلام کا صحیح اور بہترین طریقہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے اہل بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے پر، تمام صحابہ کرام پر درود و سلام بھیجا جائے۔ درود کا صحیح طریقہ یہ ہے، یہ سمجھ لے کہ یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے، اور درود بھیجنے کا صحیح طریقہ یہ ہے۔ باقی اگر کوئی اس میں سے کسی کو بھی نکالتا ہے، مثال کے طور پہ درود ویسے کبھی بھیجتے ہوئے ذکر نہ زبان پہ نہ آیا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی کا مقصد یہ ہو کہ اس میں درود بھیجنے میں صحابہ کرام کو وصحبہ یا وصحابہ کو نکال دیا جائے، یا وعلی آلہ کو نکال دیا جائے، تو یہ بدعت ہے، یہ اہل بدعت لوگ ہیں جو اس درود میں سے یا تو اہل بیت کو نکالیں یا پھر جو ہے صحابہ کرام کو نکالیں، ایسے لوگ بدعتی کہلاتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا طریقہ درود یہ ہے وعلی آلہ وصحبہ یا واصحابہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت میں نے آپ کو بتا دیا، وضاحت کر دی کہ آپ کے ازواج مطہرات اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ اور تمام صحابہ کرام پر درود و سلام ہو، وبارک وسلم، اور برکت ہو، برکت نازل ہو اور سلامتی نازل ہو ان سب کے اوپر، ٹھیک ہے۔ درود کا طریقہ یہاں پر آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غائبانہ درود بھیجا جائے گا، یہی اہل سنت والجماعت فقہائے اربعہ اور سلسلہ صوفیہ کے سلسلے کے چاروں سلاسل، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ اور جی ہاں، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ، چاروں سلسلے کے لوگوں کا بزرگوں کا بھی یہی طرز ہے، اور فقہائے اربعہ کا بھی یہی طرز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر نہ ہو، اس کے علاوہ کہیں اور ہو، چاہے مدینہ منورہ کے ہوٹل میں رہائش پذیر ہو، وہاں کے حوالی مدینہ علاقوں میں رہائش پذیر ہو، یا اس کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی ہو، درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھیجا جائے گا وہ غائب کے صیغے کے ساتھ بھیجا جائے گا، خطاب کے صیغے کے ساتھ نہیں بھیجا جائے گا، علیہ کر کے بھیجا جائے گا، علیکا کر کے صرف اس وقت بھیجا جائے گا جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضر ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضر ہو کر درود و سلام پیش کر رہے ہوں۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، من صلی علی عند روضتی فسمعتہ واجبتہ، کہ جو میرے روزے پر آ کر درود و سلام پیش کرتا ہے میں اس کو سنتا بھی ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تو پتہ چلا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے سلام، درود و سلام پیش کیا جائے گا، وہاں پر غائب کا صیغہ مناسب نہیں ہے، وہاں خطاب کے صیغے سے درود و سلام پیش کرنا ادب ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَن صَلَّى عَلَيَّ نَائِيًا أُبْلِغْتُهُ، اور جو کہیں اور سے میرے روزے پر حاضر نہیں ہے، کہیں اور سے درود و سلام بھیج رہا ہے تو وہ درود و سلام مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا جب درود و سلام پہنچایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود براہ راست نہیں سن رہے، یعنی ہمارے مخاطب نہیں ہے براہ راست، تو وہاں پھر اس صورت کے اندر خطاب کے صیغے کے ساتھ درود و سلام بھیجنا غلط ہے، درست نہیں ہے۔
وہاں پھر غائب کے صیغے کے ساتھ درود و سلام بھیجا جائے گا۔ یہ درود و سلام کے والی اس عبارت سے ہمیں یہ پتہ چل گیا۔ ہر حصے کی میں آپ کو وضاحت مختصر سی کرتا ہوا آ رہا ہوں۔ علی سائر الامم، تمام امتوں پر شرف بخشا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں فرمائی ہیں ہمارے لیے، جن میں سے ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بروز قیامت اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی۔ کل بروز قیامت اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں صرف امت محمدیہ کی ہوں گی۔ 120 اہل جنت کی 120 صفوں میں سے 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی، باقی جو 40 صفیں بچتی ہیں وہ باقی تمام امتوں کی ہوں گی جو جنت میں جانے والے ہوں گے۔ ما نطق اللسان بمدحه ونسق القلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ زبان جن کی تعریف میں بولتی ہے، ونسق القلم، اور قلم جن کی تعریف میں چلتے ہیں۔ اب زبان جن کی تعریف میں بولتی ہے، قلم جن کی تعریف میں چلتے ہیں، آپ دیکھ لیں، آپ نے اشعار بھی سنے ہوں گے، آپ نے جو ہے بہت سی سیرت کی کتابیں پڑھی ہوں گی، اور ابھی بھی لکھی جا رہی ہیں، لکھی جاتی رہیں گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف چل رہی۔ مثال کے طور پہ کیسے کیسی تعریفات کی ہیں۔ شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے 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 آخر میں آ کر اس نے کہا بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے زیادہ عظیم ترین ہستی آپ ہیں، مختصر سی بات یہی ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، کہ اے صاحب جمال، اے بشر کے سردار، انسانیت کے سردار، من وجہک المنیر، آپ کے منور مبارک چہرے کے نور سے، لقد نور القمر، وجہ کا وجہ رضا کے لیے بھی حاصل ہوتا ہے، رضامندی کے لیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ لفظ جہاں بھی استعمال ہوا ہے رضامندی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ تو من وجہک المنیر لقد نور القمر، چاند کو جو روشنی ملی ہے آپ کے مبارک چہرے کے نور سے ملی ہے۔ اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، اگر کوئی سوال ہو تو کریے گا تو میں اس کا جواب دے دوں گا، وگرنہ ان اشعار میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه، آپ کی اس طرح تعریف کی نہیں جا سکتی جیسا کہ آپ کی تعریف کا حق ہے۔ کیسا حق ہے؟ کیوں نہیں کی جا سکتی؟ اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کرے تو اس بلندی تک انسان نہیں پہنچ سکتا، اس لیے لا يمكن الثناء كما كان حق بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بزرگ ہستی آپ ہے، مختصر سی بات یہی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھی جاتی ہے، تعریف میں اشعار لکھے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کتاب کے متعلق جو بات ہے وہ انشاءاللہ پھر کل پڑھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔